نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ حج 17واں پارہ آیت نمبر 18۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ، فرمایا کہ کیا تو نے نہیں دیکھا ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، فرمایا کہ اس اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ دیکھیں، گزشتہ درسوں میں آپ حضرات نے سنا، ابتدائی درسوں میں سورہ حج کے، اور آخر میں جا کر اللہ تعالیٰ نے 6 مذاہب کا بیان فرمایا تھا۔ ایمان والے، صابی، نصارہ، یہود، عیسائی، مجوسی، ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا کہ ان میں سے ان پر ہم قیامت والے دن جا کر فیصلہ کریں گے کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ حق پر کون ہے؟ ایمان والے ہیں جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، وہ ایمان والے وہی لوگ برحق لوگ ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے آج کے درس میں تمام مخلوقات کا اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونا بتایا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہی لوگ، ایک تو دیکھیں نا، ایک حق والے ہو گئے اور دوسرے سارے مل کے باطل والے ہو گئے، ان دونوں کا بھی بیان فرمایا، اور پھر جہنم کا بھی بیان فرمایا ہے کہ جہنم میں جائیں گے تو جہنم کے اندر کیا تکلیفیں ہوں گی۔ تو پہلی بات یہ بیان فرمایا کہ بے شک، دیکھیں ترجمہ، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، فرمایا بے شک جو بھی ہے زمین اور آسمان میں وہ اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کے سامنے کیا کرتا ہے؟ سجدہ کرتا ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ اب آسمانوں کی مخلوق، سارے فرشتے، سارے اللہ کے سامنے سجدہ ریز، پھر آسمان اور زمین کے درمیان والی مخلوق وہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز، زمین والی مخلوق اور زمین، یہ سارا اللہ کے سامنے سجدہ ریز۔ اور آگے ان ساری چیزوں میں سے بیان فرمایا والشمس والقمر والنجوم، فرمایا کیا کیا چیزیں؟ فرمایا کہ سورج اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، چاند اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، والنجوم، اور ستارے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، والجبال، اور پہاڑ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، والشجر، اور درخت اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، والدواب، اور چوپائے جانور اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور فرمایا وکثیر من الناس، اور لوگوں میں سے بہت کثیر لوگ ایسے ہیں، بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک چیز ہے آپ کے ذہن میں آئے گا، ایک بات تو، پہلی بات تو یہ آتی ہے بندے کے ذہن میں کہ یار ہم نے تو کبھی کسی درخت کو سجدے میں پڑے ہوئے نہیں دیکھا، زمین پر لیٹے ہوئے، یا کسی اور چیز کو۔ تو بھائی ایک بات مفسرین کرام نے یہاں پر یہ بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ سجدے سے مراد یہ ہے کہ اطاعت اور فرمانبرداری، ہر چیز کو اللہ نے جو کام سپرد کیا ہے وہ اپنا کام بجا لا رہی ہے، وہ اپنا کام پورا کر رہی ہے، تو اس سے مراد تابعداری ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بھائی دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا کہ ان چیزوں کے اندر شعور نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے اندر جو شعور ہے وہ ایسا شعور نہیں ہے کہ جو ہمارے ادراک کے اندر آ سکے یا ہماری سمجھ کے اندر آ سکے وہ شعور، لیکن شعور لازمی پایا جاتا ہے، اور یہ چیزیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہیں۔ جس طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، فرمایا کہ کوئی بھی چیز کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، فرمایا لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ ایسے ہی ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، اگرچہ ہمیں معلوم نہیں ہوتی اور ہم ان کی حالت اور کیفیت کا ادراک نہیں کر سکتے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ نا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس موجود تھے، آپ نے فرمایا شام کا وقت تھا، فرمایا یہ سورج کو کیا ہو گیا؟ فرمایا یا رسول اللہ قریب الغروب ہے، یہ غروب ہونے کے قریب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سورج روز شام کو رب تعالیٰ کے عرش کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں تو یہ پھر دوبارہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔
فرمایا ایک دن ایسا آئے گا کہ جب یہ سجدہ کرے گا اور اس کے بعد اجازت چاہے گا، اللہ کی ذات انتہائی غصے اور غضب میں ہوگی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجازت نہیں دیں گے اور فرمائیں گے کہ اپنا کام بدل دے، اپنا نظام پلٹ دے۔ مطلب کیا ہے؟ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب سے غروب ہوتا ہے، فرمایا غروب ہوتے ہوئے واپس آ جائے گا اور نصف النہار تک واپس آئے گا اور لوگوں کے اندر ایک دہشت اور وحشت پھیل جائے گی، اور فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو دیکھیں سجدے سورج کے متعلق حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ یہ کیا کرتا ہے؟ سجدہ کرتا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کی وہ حدیث مبارکہ آپ نے لازمی سنی ہوگی، فرمایا کہ جب ابتدائے نبوت کا قریب زمانہ تھا، اس وقت ایک پتھر تھا، جب بھی میں اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ مجھے سلام کرتا تھا، اور فرمایا میں اس کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اب بھی میں اس پتھر کو اب بھی جانتا ہوں، وہ مجھے سلام کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ غزوے سے واپس آئے اور احد پہاڑ کے قریب آئے، جب دیکھا احد پہاڑ کو تو فرمانے لگے یہ احد پہاڑ ہے نا، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پہاڑ ہے، فرمایا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، لیکن جب آپ نے جگہ تبدیل کی تو کیا ہوا؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ تو دیکھیں درخت ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس طرح معجزانہ طور پر بندوں کو دکھا بھی دیتا ہے، لیکن ہمارے شعور میں نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں؟ سجدہ کرتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں؟ سجدہ کرتی ہیں۔ اور بھائی یہ آیت سجدہ بھی ہے، یہ جن حضرات ابھی یہ جو سن رہے ہیں نا، یہ آیت سجدہ ہے۔ ہاں سجدہ واجب ہو گیا، قرآن کے اندر 14 سجدے ہیں، ان میں سے ایک سجدہ یہ بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک یہ سجدہ ہے۔ سورت کے اندر ایک سجدہ اور بھی آتا ہے، امام شافعی رحم اللہ اس کا بھی کہتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحم اللہ اس کو واجب نہیں کہتے، سجدے کو واجب کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہیں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، فرمایا بہت سارے لوگ تو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں نا، لیکن فرمایا وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر عذاب ثابت ہو چکا ہے، یعنی وہ سجدہ نہیں کریں گے اللہ کے سامنے اور وہ عذاب کے مستحق بنیں گے وہ۔ اور فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، فرمایا جس کو اللہ ذلیل کرے پھر اس کو کوئی بھی عزت نہیں دے سکتا، جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اور فرمایا اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو بھائی سجدہ کرنا ہے، سجدے کی آیات جب بھی سن لیں گے، پڑھ لیں گے، ایک مجلس کے اندر جتنی بار بھی سنیں ایک ہی سجدہ ہوگا، لیکن اگر الگ الگ مجلسیں ہوں، جس طرح یہاں پر سن لیا پھر جا کر وہاں پر پڑھ لیا، وہاں پر پڑھ لیا، الگ الگ جگہوں پر، تو پھر سجدے زیادہ لازم ہوتے ہیں۔ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، اور آگے وہی دو گروہوں کا بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ یہ دو گروہ ہیں، دو مدعی ہیں، دو گروہ ہیں کہ جن کا آپس میں جھگڑا ہوا ہے رب تعالیٰ کی ذات کے متعلق، آپس میں جھگڑتے ہیں کس کے متعلق؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق۔ اصل یہ ہے نا، ایک دیکھیں نا ایمان والے ہیں، جس طرح پیچھے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نا ادیان عالم جتنے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، تو ان میں سے ایک تو ایمان والے ہو گئے اور دوسرے سارے ایک ہیں، چاہے ان کے اندر آپس میں اختلاف ہو، لیکن ایمان والوں کے مقابلے میں وہ سارے کے سارے ایک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں کا رب تعالیٰ کے متعلق جھگڑا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا، فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے پہلے میں پیش ہوں گا اور میں عرض کروں گا یا اللہ ہم ایمان والے تھے اور ہمارے مقابلے میں کون تھے؟ کفار تھے۔ اصل واقعہ یہ ہے، وہ غزوہ بدر کے واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جب غزوہ بدر ہوا تھا نا، اس وقت جب آپس میں آمنے سامنے مقابلہ ہوا تھا تو تین بندے آمنے سامنے آئے تھے۔ اس طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کفار میں سے بھی تین تھے، ایک عتبہ، شیبہ اور ولید۔ یہ ایک خاندان کے لوگ ہیں، ایک خاندان ہے، لیکن کفر اور اسلام کی وجہ سے مد مقابل ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی تھی، وہ تینوں کفار مارے گئے اور ان میں سے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہوئے اور بعد میں شہید ہو گئے، لیکن دو حضرات بچ گئے۔ تو فرمایا میں اللہ کے سامنے عرض کروں گا یا اللہ کہ ہم حق پر تھے، توحید پر تھے، یہ ہمارے سامنے ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے سامنے ہمارے ساتھ کیا کرنے آئے ہیں؟ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کا بیان فرمایا ہے، جو بھی کفار ہیں، فرمایا فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، فرمایا
کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے کاٹے جائیں گے آگ، جہنم کی آگ سے کپڑے، جہنم کے ایسے کپڑے ہوں گے کہ وہ، ایک تو یہ بھی فرمایا کہ جو گرم بہت ہوں گے، یعنی ایک گرم سے بہت، آگ سے وہ بہت گرم ہوں گے، دوسرا آگ کو پکڑیں گے جلدی، آگ کو جلدی پکڑنے والے ہوں گے۔ اور کیا نظام اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ آیات کے اندر آ رہا ہے۔ دیکھیں نا، جب جہنم میں اللہ تعالیٰ پھینکے گا نا، ایک تو آگ لگے گی، ہاں، پھر اس کے بعد سر میں ہتھوڑے مارے جائیں گے، سر میں ہتھوڑے مارے جائیں گے۔ اور اگلی آیت میں آ رہے وہ ہتھوڑے کا، فرمایا کہ ہتھوڑا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ہتھوڑا اگر پوری کائنات والوں کو لگ جائے نا، جتنے بھی مخلوق ہے، فرمایا وہ سارے نہیں برداشت کر سکتے، سارے مل کے برداشت ہے، وہاں پر ہر ایک کو برداشت کرنا پڑے گا جو بھی جہنمی ہوگا۔ اور ہتھوڑا لگے گا، پھر اس کے بعد جہنم کی آگ ہوگی، اوپر سے گرم ابلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، فرمایا کہ وہ یہاں سے آ کے آنتوں وغیرہ کو لے کے کاٹ کے نکلے گا اور جلد جسم کی جلا دے گا، جسم کی جلد کو جلا دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اس کو دوبارہ بنائیں گے، جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا نا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، فرمایا کہ جب بھی ان کی جلدیں جل جائیں گی نا، تو فرمایا کہ دوبارہ ان کو ٹھیک کیا جائے گا، بار بار جلایا جائے گا، انتہائی دردناک معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیں آپ، فرمایا کہ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، فرمایا ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ اور آگے یسہر بہ ما فی بطونہم، اور فرمایا کہ یہ پگھلا دے گا جو بھی ان کے پیٹوں کے اندر ہوگا، والجلود، اور جلدوں کو بھی، چمڑی کو بھی جلا دے گا۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور فرمایا کہ ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے، لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، فرمایا کہ جب کبھی بھی یہ اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے، اس غم سے، اس گھٹن سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے، فرمایا اعیدوا فیها، دوبارہ اس کے اندر لوٹا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا نا، وما هم بخارجین منها، وہ اس جہنم سے نکل نہیں سکیں گے۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وذوقوا عذاب الحریق، کہ یہ جلنے والے عذاب کا مزہ چکھو، یہ جلانے والے اور جلنے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل جنت میں سے بنائے، اور اپنی ہر طرح کے عذابوں سے، آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرمائے، دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔